نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ اس کے دن اس کی راتیں گزر رہی ہیں اور ہم انشاءاللہ العزیز اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اولہ رحمتن، اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، یعنی اس حصے کے اندر جو پہلے 10 دن ہیں رمضان المبارک کے، اللہ کی رحمتیں غالب رہتی ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ 10 دن گزرنے کے بعد اللہ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 10 دن میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی برکتیں اور فیوز ہیں، ان فیوز میں رحمتوں کا جو غلبہ ہوتا ہے۔ اصل میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ رمضان المبارک چونکہ ایک اخلاقی اور روحانی تربیت کا ایک زمانہ ہے، اور یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم ایک گفتگو میں اس بات کو عرض کر رہے تھے کہ یہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے، اور جب انسان اس تربیتی ورکشاپ میں داخل ہوتا ہے اور ابتدائی مراحل کے اندر ہوتا ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے اور اپنے نفس کو اچھے اخلاق سے، اچھی عادتوں سے مزین کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اگر اس کی طرف متوجہ ہوگی تو وہ اپنے آپ کو حسن اخلاق سے مزین کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی عادتوں کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو، اپنی سیرت کو بری اخلاقیات سے پاک کر سکتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولہ رحمتن، کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت کا حصہ ہے، کہ جس میں بندے جب تزکیہ نفس اور تربیت اخلاق اور روحانی تربیت کے پہلے مرحلے میں ہوتے ہیں اور انسان تربیت نفس کر رہا ہوتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ رحمت کی ضرورت اصل میں کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب انسان تربیت کے آغاز پر ہوتا ہے، تربیت کے ابتدائی مرحلے پر ہوتا ہے، تو وہاں اس کا جو نفس ہے، اس نفس کی کیفیت حق تعالی جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ نفس امارہ ہے، امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن حکیم اس کو کہتا ہے کہ انسانی نفس برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ یعنی یہ نفس اصل میں جو اپنی ساخت کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے انسان کے اندر اس لیے ہے کہ جو شیطان کے وسوسے آتے ہیں، شیطان کی جو باتیں باہر سے آتی ہیں، ان برائیوں کی طرف جو بلانا ہوتا ہے، وہ بلانے کو یہ نفس انسانی قبول کرتا ہے، اور یہ اندر سے اس کو، یعنی یوں سمجھ لیجئے جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے نا، تو انجیکشن ظاہر ہے کہ اسی وقت اثر انداز ہوگا انسانی زندگی کے اوپر یا انسانی صحت کے اوپر کہ اسے قبول کرنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہو۔ اگر اسے قبول کرنے کی جسم میں صلاحیت نہیں ہے نا تو وہ انجیکشن آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شیطان انجیکشن کرتا ہے ہمیں برائی کا، وہ برائی ہمارے اندر جب جاتی ہے یا شیطان کا وہ انجیکشن ہمارے اندر جب جاتا ہے تو اندر نفس انسانی اسے قبول کرتا ہے، اور نفس انسانی پھر اندر سے انسان کو آمادہ کرتا ہے اس برائی کے لیے۔ ہاں یہ برائی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ اس نیت سے کر لو، اس ارادے سے، اس سے طرح طرح کے بہانے سکھاتا ہے کہ بھئی یہ بہانہ کر لینا، یہ بہانہ کر لینا، یہ کہہ دینا، یہ کہہ دینا۔ اس طرح سے انسان اس برائی کے اوپر آمادہ ہوتا ہے۔ تو یہ نفس انسانی کا اصل کام ہوتا ہے کہ وہ اسے برائی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے اور برائی پر آمادہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں انسان کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک طرف شیطان کے وساوس ہیں اور دوسری طرف انسانی نفس ہے جو اس وساوس کو قبول کرتا ہے۔ بلا شبہ شیطان ان دنوں میں بند ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی جو 11 مہینے اس کے وساوس اندر فیڈ ہوئے ہیں، اندر ہمارے اندر پہنچے ہوئے ہیں، وہ وساوس تو بہرحال شیطان کے وساوس جو ہیں وہ ہمارے خون کے ساتھ گردش کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ وساوس جو ہیں وہ ریٹریٹ ہوتے رہتے ہیں اور وہ انسان کے اندر دوبارہ بحال ہوتے رہتے ہیں، اور وہ بحال ہوتے ہوئے انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہاں اگر انسان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ ان برائیوں کے اوپر قابو پانے والا ہوگا،
ان برائیوں کو جھٹکنے والا ہوگا، برائی کے ان خیالات کو جھٹکنے والا ہوگا۔ وہ اس بات کو سوچے گا کہ نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، میں اس مبارک مہینے کے اندر جھوٹ نہ بولوں، میں اس مبارک مہینے کے اندر غلط بات نہ کروں، کوئی گناہ کی بات نہ کروں، کوئی معصیت اور نافرمانی کی بات نہ کروں۔ تو یہ نفس انسانی جب اس طرح کی بات کے اوپر یہ رد عمل ظاہر کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، تو وہ برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں رمضان المبارک کے، ہمیں اس رمضان المبارک کے ان ابتدائی 10 دنوں میں جو بطور خاص مشق کرنی چاہیے، وہ یہ مشق کرنی چاہیے کہ ہم برائیوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ جتنا بھی ممکن ہو سکے ہم جھوٹ سے، حسد سے، لالچ سے، ان برائیوں سے، تکبر سے، غصے سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم سے کوئی اس طرح کا گناہ جو ہے وہ سرزد نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ہم اونچی آواز میں بات نہ کریں، بد کلامی نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں۔ یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہم اپنے آپ کو ان ابتدائی 10 دنوں میں کوشش کریں کہ جتنی برائیاں ہمارے اندر سارا سال ہوتی ہیں، رہتی ہیں، اور ہم ان پر عمل کرتے رہتے ہیں، ہم ان برائیوں سے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو نجات دلائیں، اپنے آپ کو چھٹکارا پائیں۔ انشاءاللہ العزیز جب پھر اگلے دن آئیں گے رمضان المبارک کے، تو ان دنوں کے اندر ہمیں زیادہ آسانی ہوگی، ہمارے لیے زیادہ سہولت ہوگی ہمارے لیے کہ ہم اور ذوق و شوق سے عبادت کریں۔ جتنے برائیوں کے اثرات ہمارے اندر سے نکلتے چلے جائیں گے، اتنے ہی ہم عبادت کا ہمارے اندر شوق و ذوق زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم ان برائیوں سے نہ صرف دور ہوں گے بلکہ اچھائیوں کے عادی ہوں گے۔ حق تعالی جل شانہ اپنی رحمتوں سے ہمیں خوب فیضیاب ہونے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔